مجلس اتحادی امت کے زیر اہتمام مینار پاکستان پر اسرائیل مرداباد ملین مارچ کی تیاریاں مکمل 10,000 کرسیاں اور وسیع سٹیج قائم کر دیا گیا۔ ملین مارچ سے امیر JUI مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ فلسطینیوں کے حق میں اہلِ پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ JUI اور تمام مذہبی جماعتوں کا ایک مشترکہ الائنس مینار پاکستان لاہور میں بڑا پاور شو کرنے جا رہا ہے، جس میں یکجہتی اظہار فلسطین کیا جائے گا، جبکہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ بھی طے کیا جائے گا۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اب سے کچھ دیر میں جو ہے وہ اس تقریب سے خطاب کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان بھی اس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت پنڈال جو ہے اس میں کارکنان کا رش جو ہے وہ لگ چکا ہے، جبکہ تمام تر تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں، جبکہ جیمرز بھی یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں اسٹیج جو ہے وہ 200 فیٹ چوڑا 40 فیٹ لمبا جو ہے اسٹیج لگایا گیا ہے، جبکہ 10,000 کے قریب جو ہے یہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ لائٹس کا انتظام جو ہے وہ وسیع تر کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ بھی چاروں اطراف میں موجود ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی JUI کی اپنی جو حفاظتی فورس ہے وہ بھی تمام تر چیکنگ کے بعد جو ہے وہ کارکنان کو اندر آنے کی اجازت دے رہی ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر بعد جتنی بھی جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کی متعدد عوام جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی، اور اس کے علاوہ جو متعدد قائدین ہیں وہ خطاب کریں گے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے اور اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان ہے۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ مطالبات کے حق میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جاری۔ حکومت اور دھرنا ملازمین میں مذاکرات کی میز پر نہ آ سکے۔ مظاہرین کا ایک بار پھر CM ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے کا عزم۔ انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹ بننے پر ہسپتالوں میں انڈور سروسز بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے BHU اور ہسپتالوں کی نجکاری کا معاملہ 21 روز سے جاری۔ چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں OPD بند ہونے سے مریض رل گئے۔ مریض بغیر علاج معالجہ گھروں کو واپس جانے پر مجبور۔ احتجاجی مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ CM ہاؤس ریلی میں رکاوٹ بننے پر سروسز بند کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ 21 روز ہو گئے ہیں، اب ان کے جوش اور ولولے میں کوئی کمی تو آئی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا حق یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اور جو ہمارا مطالبہ ہے، جب تک وہ ہمارا پورا نہیں ہوتا ہم یہیں پہ ہیں، یہیں پہ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آج ہماری پروٹیسٹ کا 21واں دن شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی بھی مذاکراتی ٹیم ہمارے پاس نہیں آئی، جس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے کہ آج ہم جو ہے نا وہ کل CM آفس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پرامن جو ہے ادھر سے نکلیں گے چیرنگ کراس سے۔ اگر کل بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کچھ کرے گی تو اسی وقت جو ہے نا ہماری جو صوبائی کابینہ ہے یہ جو ہے وہ پورے ہاسپٹل کی تالہ بندی ہوگی پنجاب لیول پر۔ دوسری جانب محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں کر رہے، کچھ BHU کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تاکہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ BHUs کی نجکاری کو قبول نہیں کریں گے، ہسپتالوں کی OPDs بند ہیں۔ صدر YDA ڈاکٹر شعیب نیازی کی پریس کانفرنس۔ بولے حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں، ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا، ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا، واٹر کینن سے حملے کیے گئے، کل سے لانگ مارچ کریں گے۔ لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو 1 جون سے فارغ کیا جا رہا ہے، جس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار امپلائیز ہیں اور یہ تمام سکلڈ لوگ ہیں، ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں۔ ان کو فارغ کر کے وہاں پہ ایک ٹھیکیداری سسٹم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 11,70,000 پر BHU اور تقریباً 23 لاکھ پر RHC کے حساب سے پر منتھ یہ چلانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جناح ہاسپٹل کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی انہوں نے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں اور نیو ہاسپٹل کی پیتھالوجی لیب کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم 23 دن سے دھرنا دے کے مار روڈ چیرنگ کراس پہ، جس میں تمام میڈیا گواہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان تقریباً 60 سے 70 فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ہم اپنی آواز پہنچانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم سے مذاکرات نہیں کیے گئے۔ اور جب ہم نے CM ہاؤس کی طرف لانگ مارچ کیا گیا تو ہم پہ تشدد کیا گیا، واٹر کینن، شیلنگ، سلفیورک ایسڈ برسایا گیا، جس کے بعد
ازراہ تشدد کے خلاف ہمارے تمام ڈاکٹرز نے اپنی سروسز وڈرا کر لیں، جس کی وجہ سے آؤٹ ڈور پنجاب کے بن جا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ پہ اس پہ بھی انہوں نے سنگینی کا اندازہ نہیں لگایا، اور ابھی تک حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور بند پڑے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات سے گریزاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبہ جائز ہے، ہسپتالوں کی نجکاری سے ٹھیکیداروں کا راج قائم ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ڈاکٹروں کے ہمراہ پریس کانفرنس، بولے صحت کے شعبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ پہلے تباہ کر دو، پھر کہو چونکہ تباہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو آؤٹ سورس کر دو، تو بھائی یہ آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام اس کے مالک ہیں، پاکستان کے ہر BHU کے اور ہر RHC کے اور ہر ہسپتال کے، پاکستان کے عوام سے چھین کر آپ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے جماعت اسلامی مکمل طور پر حکومت کی اس پالیسی کو مسترد کرتی ہے، اور آپ کے اس احتجاج کے ہم ساتھ ہیں۔ میں آپ کے کیمپ میں بھی آیا تھا اور میں پھر بھی آؤں گا انشاءاللہ، دوبارہ آؤں گا، اور آپ کا کل جو احتجاج ہے، جو وائٹ کوٹ احتجاج ہے، جماعت اسلامی مکمل طور پر اس کی حمایت کرتی ہے۔ اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو یہ سارے ہمارے جو ڈیمونسٹریشن ہیں یہ تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہونے چاہیے، لیکن یہ حکومت ایسے حالات کیوں پیدا کرتی ہے کہ خود لوگ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں؟ اور میں یہ حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں اس احتجاج کو کچلنے کی اگر اس نے کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں اس کے نتائج اسے بھگتنے پڑیں گے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹر حضرات سے کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر آپ OPTs کو اور پھر کبھی کبھی ایمرجنسیز کی طرف جاتے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ چونکہ آپ کا مسئلہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، آپ پاکستان کے عوام میں سے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے کسی قدم سے مریض بھارت کے مسموم عزائم خاک میں ملانے کا عزم، عوامی رکشہ یونین کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ مجید غوری کی زیر صدارت ریلی میں رکشہ ڈرائیورز نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور پریس کلب کے باہر چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی سربراہی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے امریکہ اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری کا کہنا تھا، پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، ہم ڈر کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں، بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے اور پاکستان کی قوم بہترین قوموں میں سے ہے۔ رکشہ ڈرائیورز نے بھی بھارت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ جرت اور بہادری کا عزم دہرایا۔ احتجاج ہمارا انڈیا کے خلاف ہے جو ہمارے پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے، اور آرمی چیف اور پاک فوج سے ہمارا پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہوا ہے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ریلی پریس کلب سے شروع ہو کر امریکن قونصلیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں DNA کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی صوبے بھر سے DNA ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ DNA ڈیٹا بیس سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی بروقت شناخت میں مددگار ثابت ہوگا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ کا انقلابی اقدام، پنجاب میں DNA کے لیے مرکزی ڈیٹا بیس بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی صوبے بھر سے DNA ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ DNA ڈیٹا بیس سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی بروقت شناخت میں مددگار ہوگا۔ جیلوں میں موجود قیدیوں کے DNA کو بھی ڈیٹا بیس کا حصہ بنایا جائے گا۔ تمام جرائم پیشہ افراد اور عادی مجرموں کا DNA ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل کی ہدایت پر ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل فرانسک سائنس ایجنسی ڈاکٹر محمد امجد ورکنگ گروپ کے سربراہ مقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر معاذ الرحمان DIG اطہر وحید اور ولید بیگ ورکنگ گروپ کے رکن ہوں گے۔ ورکنگ گروپ مرکزی DNA ڈیٹا بیس کے قیام کے لیے ماڈل تجویز کرے گا۔ DNA کا مرکزی ڈیٹا بیس نظام انصاف کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ورکنگ گروپ ایک ہفتے میں اپنی تجاویز سیکریٹری داخلہ کو پیش کرے گا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔
DC لاہور کی صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا سمیت دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ فیز 1 کو 30 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ DC لاہور نے ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کے لیے تعمیراتی کام دیرپا اور مضبوط ہونے چاہیے۔ غیر قانونی تاروں کو ہٹایا جائے، بکھری تاروں کو منظم کلپنگ کی جائے، تھڑے اور شیڈز کو مسمار کروایا جائے تاکہ گلیوں میں نکھار آئے۔ ترقیاتی منصوبوں میں ٹائم لائن، شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ زجری فوک مین، زجری ویٹکوف اور چیس ہیرو وفد میں شامل تھے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں بلاک چین انوویشن، ٹوکنائزیشن، ریئل ورلڈ اسٹیٹ اور اسٹیبل ایپلیکیشن پر تبادلہ خیال، معدنیات، ایگریکلچر سمیت پاکستان کے وسیع قدرتی وسائل، حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کا جائزہ لیا گیا۔ ڈیجیٹل لین دین میں شفافیت، بہتر کارکردگی اور سیکیورٹی امور کے لیے اسٹیبل کوائن سولوشن کے نفاذ پر بات چیت ہوئی۔ ترسیلات زر، مالیاتی لین دین اور عالمی تجارت کے بہتر فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے وفد کے اختراعی معاشی نظریات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ورلڈ لبرٹی فائنانشل وفد کو حکومت پنجاب کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور مالیاتی اشتراک بارے آگاہ کیا۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب کے باہر بھارت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں اور اپنی ناقابل تسخیر فوج کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں پریس کلب کے باہر موجود ہوں۔ پاک بھارت کے مابین جو کشیدگی جاری و ساری ہے، اس سے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے اظہار محبت کرنے کے لیے، حب الوطنی کا اظہار کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مائنورٹی سمیت خیال نو تنظیم نے بھی پریس کلب کے باہر جو ہے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم جانتے ہیں، جی آپ بتائیے گا، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے اس ملک کی در و دیوار میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا جو لہو ہے وہ شامل ہے، اور آج جب دشمن کو لگتا ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہیں یا اپنے اداروں کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم اپنے ملک کی استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے اکٹھے ہیں، متحد ہیں، اور آج ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمیں اپنا لہو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی، تو ہم دریغ نہیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ مل جل کر اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اپنے جو لیڈرز ہیں، اب ہمارے جو حکمران ہیں، اس ٹائم ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جی بالکل، نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت ہم سب ایک پیج پر ہیں، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ مجھے بتائیے گا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے سارے سے؟ بہت سی تنظیم کے کارکنان ہیں جو اس ٹائم موجود ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کارڈز ہیں، کارڈز اسپیشلی یہ بیان کرتے ہیں، یہ میسج دیتے ہیں کہ جو مودی کی طرف سے سازشیں کی جا رہی ہیں، جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ دھرے کے دھرے ہیں۔ دو قومیں ہیں، انڈیا کی اور پاکستان کی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ جنگ ہو، وہ یہ نہیں چاہتی کہ جنگ کا سما ہو، کیونکہ جتنی ہم انڈیا کی عوام سے پیار کرتے ہیں اتنے ہی انڈیا کی عوام پاکستانی قوم سے پیار کرتی ہے۔ مگر یہ سازشیں جو کی جا رہی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کا جو ابھی اس ٹائم پہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ صرف ایک سازش کی گئی ہے ہماری پاک فوج کے لیے۔ تو آج جو ہم سب ادھر کھڑے ہیں وہ یہ صرف یہ میسج دینے کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اور جی بالکل، نوجوانوں کا یہی پیغام ہے کہ ہم سب جو ہیں پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین، مرد، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر ہے، اس وقت نہ ہی کوئی پنجابی ہے، نہ سندھی، نہ پختون، اور نہ ہی کوئی اور فرقہ، بلکہ اس وقت سب پاکستانی ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سامیہ سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد
شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ بھارت میں 1 گھنٹے تک دہشت گردی ہوتی رہی، بھارتی 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا اور 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ یہ خود ہی دہشت گردی کراتے ہیں اور پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن وہاں سے دھمکیاں ہی ملتی رہی۔ 2016 کے ورلڈ کپ میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ویزے لگیں گے یا نہیں۔ بھارتی کبڈی ٹیم آ جاتی ہے لیکن کرکٹ ٹیم نہیں آتی۔ بھارت نے اگر پاکستان کے ساتھ چلنا ہے تو پورے طریقے کے ساتھ چلے۔ 1 گھنٹے تک دہشت گرد وہاں دہشت گردی کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہاں تک 8 لاکھ فوج میں سے کوئی نہیں آیا اور جب آئے تو 10 منٹ کے اوپر پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ تو کہ خود ہی بلنڈرز مارتے رہتے ہیں، خود ہی لوگوں کو مروا دیتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ نہیں وہ تو زندہ ہے۔ تو اس طرح کا نہ کریں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھیں دہشت گردی آپ کوئی بھی ملک کوئی بھی مذہب سپورٹ نہیں کرتا اور ہم تو ہمیشہ امن کی، پاکستان ہمارا دین اسلام امن کا پیغام دیتی ہے۔ ہمیشہ ہم نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ہمیں کافی تھریٹس ملتی رہی وہاں سے، ٹور سے پہلے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ورلڈ کپ اگر آپ کو 16 کو یاد ہو، ہم لاہور میں ہی تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں ایز اے کیپٹن لیڈ کر رہا تھا ٹیم کو، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری فلائٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تو اسپورٹس جو ہے نا وہ ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ اسپورٹس ڈپلومیسی ہمیشہ بیسٹ رہتی ہے۔ اسپورٹس کی وجہ سے آپ کی کبڈی کی ٹیم آ جاتی ہے انڈیا سے، یہاں کرکٹ نہیں کھیلتے آپس میں، تو کرنا ہے تو پھر پوری طرح بند کرو، اگر چلنا ہے تو پوری طریقے۔ کھوکھر پیلس میں ایسٹر برانڈ چیک تقسیم کرنے کی تقریب صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اقلیتوں میں احساس محرومی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ کھوکھر پیلس میں ایسٹر گرانٹ چیک تقسیم کرنے کی تقریب 300 سے زائد مسیحی خاندانوں میں چیک تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر اور MNA ملک سیف الملوک کھوکھر کی خصوصی شرکت، MPA ملک شہباز علی کھوکھر اور ملک فیصل اشرف کھوکھر بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر اور MNA ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اقلیتوں کے تہواروں پر خصوصی فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مسیحی برادری نے پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ عید آئے تو بھی ہماری خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں، ایسٹر آئے تو بھی ہم آج کٹھے بیٹھے ہیں، کرسمس آئے تو بھی ہم کٹھے بیٹھے ہیں، دیوالی آئے تو بھی ہم کٹھے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ملک وجود میں آیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں جینے والا ہر ایک شخص آزاد ہے۔ آج ہم سب ایک صف پہ کھڑے ہیں تو میں ایک خوشی کے موقع پہ، ایسٹر کے موقع پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اس لیے بھی کہ آپ کی مریم نے ہر دور میں آپ کا خیال کیا۔ MPA بابا فیبلوس کرسٹوفر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے اقلیتی برادری کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے کا برابر کا حصہ ہیں۔ ایسٹر کو، کرسمس کو، ہولی کو، دیوالی کو جب وہ اس ملک کے پہلی بار پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سرکاری سطح پہ بنایا، اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی صاحبزادی سپر CM پنجاب، ہم سب کی قائد، ہم سب کی لیڈر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس دن بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا تھا تو وہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جنہوں نے اپنی حلف کی تقریب میں کلیتوں کا ذکر کیا۔ تقریب میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد سے ملاقات۔ کہا کہ پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بعض شرپسندوں کے حملوں کا سخت نوٹس لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاروں کے تحفظ اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کی تجاویز کو نوٹ کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا تحفظ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت نے سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید
मजीद कहा कि बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है, मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर दी है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द ने मसाइल के हल की यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। सब्जियों के निर्खों में कोई बड़ी तब्दीली न आई। चंद हफ्तों से बेशतर सब्जियों की कीमतें बरकरार हैं, तहम गोभी और लीमू के दाम बढ़ने लगे। जिंदा ब्रायलर महंगा होने लगा। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये हो गई। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सब्जियों के निर्ख चंद हफ्ते से बरकरार, ताहम सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। आलू, प्याज और टमाटर का सरकारी निर्ख 50 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू, प्याज और टमाटर 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन चाइना 350 रुपये के बजाय 400 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। परचून में अदरक चाइना 500, लीमू 300 रुपये फी किलो है। बंद गोभी 50 और फूल गोभी 80 रुपये फी किलो मिल रही है। जिंदा ब्रायलर के दाम बढ़ने लगे। जिंदा ब्रायलर का फी किलो रेट 18 रुपये इजाफे से 371 रुपये मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 540 से 560 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 236 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं महंगाई किसी न किसी तौर पर मौजूद है। एक चीज सस्ती तो दो महंगी हो जाती है। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਜੇ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚਿਕਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਸਭ ਨੇ। ਨਗੋ ਫੱਗੀ ਲਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। गोश्त का रेट देख लो 540 रुपये आज। गरीब आवाम ने क्या खाना। सब्जियां लेने जो सब्जियां वैसे ही बहुत महंगी है, हाथ ही नहीं लगता। महंगाई तो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब गुजारा ही नहीं होता। दूसरा ये कि पीछे कारोबार कोई नहीं है और मतलब हमारा गुजारा उसी सूरत में हो सकता है कि जब कारोबार चलते हो। तो महंगाई इस हद तक है कि वो हम अपनी चीज़ें बेच के गुजारा कर रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से सब्जियों की फसल मुतासिर होती है। आइंदा दिनों में सब्जियों के निर्खों में इजाफे का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 5400 लीटर दूध, 3800 किलो मुज़र सेहत गोश्त तलब कर दिया। फूड अथॉरिटी टीमों ने 5 मारूफ फूड प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की। नाकिस इंतजामात पर 2 प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद करके 10,45,000 के जुर्माने आयद किए। नाकाबंदियों के दौरान 515 दूध बरदार गाड़ियों और 41 डेयरी शॉप से 4,74,000 लीटर दूध की चेकिंग की। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है टॉलिंगटन मार्केट में 92,000 किलो से जायद मुर्गियों की चेकिंग की गई। तलब करदा गोश्त और दूध लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। सफाई के नाकिस इंतजामात, मुलाजमीन के मेडिकल मौजूद न होने पर यूनिट से बंद किए गए। जालसाज माफिया की सरकूबी और खात्मा अव्वल तरजीह है। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। शहर में जगह जगह गन्ने का रस बेचने वालों के स्टॉल्स खुल गए। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी और लू से खुद को बचाने के लिए गन्ने का रस पीने स्टॉल्स पर पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। शहर में जगह जगह गन्ने का रस बेचने वालों के स्टॉल्स खुल गए। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी और लू से खुद को बचाने के लिए गन्ने का रस पीने स्टॉल्स पर पहुंच गई। अदरक पुदीना डालकर तैयार किया जाने वाला गन्ने का रस न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है। शहरियों का कहना है शदीद धूप और गर्मी में गन्ने के रस से जिस्म को राहत मिलती है। गन्ने का जूस मिला, उसका एंजॉय कर रहे हैं, पी रहे हैं। गर्मी बिल्कुल खत्म हो गई इसके पीने से और ये हमारे जिस्म में ना कमी पूरी करती है हर चीज़ की। ये गन्ने का जूस काफ़ी अच्छा है। ये खुद भी पीना चाहिए और अपने बच्चों को भी पिलाना चाहिए। ये गर्मियों का खास तोहफा है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि हिफ्जान सेहत और सफाई के उसूलों पर अमल करने वाले दुकानदारों से ही गन्ने का जूस खरीदें ताकि जरासीम और बीमारियों के खतरे से महफूज रहें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।